وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آسان کاروبار پروگرام کا اجرا کر دیا۔ کامیاب امیدواروں میں چیکس تقسیم کیے۔ آسان کاروبار کارڈ کے تحت بلا سود 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے تک کے قرضے دیے جائیں گے۔ کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ پروگرام کے تحت ملنے والے قرض کی 3 سال میں آسان ایک ساتھ میں واپسی ہوگی۔ مریم نواز نے کہا، نواز شریف کی بیٹی نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ اسکیم کامیاب ہونے کے بعد ہی اس کا اجرا کر رہی ہوں۔ قرضے آپ کو مل رہے ہیں، خوشی مجھے ہو رہی ہے۔ ملزم ارمغان کی جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ کا کل ملزم ارمغان کو پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا، مناسب سیکیورٹی کے ساتھ ملزم کو کل صبح 9:30 بجے پیش کیا جائے۔ عدالت نے ریمانڈ سے متعلق کیس کا تمام اصل ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں مقتول کی قبر کشائی کی درخواست منظور۔ کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے تفتیشی افسر کی جانب سے دائر درخواست منظور کر لی۔ قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا، سیکریٹری صحت قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیں۔ قبر کشائی مکمل کر کے 7 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان میں سینٹ کی خالی ہونے والی جنرل نشست پر انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ محمد قاسم کی خالی نشست پر پولنگ 8 مارچ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 18 اور 19 فروری کو جمع کرائے جا سکیں گے۔ امیدواروں کے ناموں کی اشاعت 20 فروری کو ہوگی۔ نامزدگیوں کی جانچ پڑتال 22 فروری کو مکمل کی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ عمر ایوب کہتے ہیں، جوڈیشری کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ عدلیہ کو کہنا چاہیے کہ بس اب بہت ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، بانی پی ٹی آئی کے ختمے عوام کے جذبات کی عکاسی ہے۔ فوج اور عوام میں خلیج پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ شبلی فراز نے کہا، ملک میں ہر طرف خوف اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ ملک کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو بری طرح ہارے ہوئے ہیں۔ آئی ٹی کے شعبے کا ملکی معیشت میں اہم کردار۔ 5G ٹیکنالوجی کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا، آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ پاکستان میں آئی ٹی کا شعبہ ترقی کر رہا ہے۔ ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا گیا۔ صوبائی حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس۔ کرم میں امن کے لیے صوبائی حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد کی صورتحال پر بریفنگ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، اکتوبر میں کرم میں بدامنی کے مختلف واقعات میں 179 افراد جاں بحق ہوئے تھے، لیکن اب امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ کرم میں امدادی سامان لے کر جانے والے قافلے پر ایک بار پھر حملہ۔ امدادی سامان لے جانے والی گاڑیوں میں لوٹ مار۔ حملہ آوروں نے 7 مقامات سے فائرنگ کر کے گاڑیوں کو لوٹا۔ سیکیورٹی فورسز کی گن شپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جوابی فائرنگ۔ حالات کشیدہ ہونے پر قافلے کو روک لیا گیا۔ سندھ اسمبلی نے یونیورسٹیز ترمیمی بل منظور کر لیا۔ وزیر پارلیمانی امور ضیاء الحسن لنجاد کی جانب سے بل پیش کرنے پر اپوزیشن کا شور شرابہ۔ اسپیکر ڈائز کے پاس پہنچ کر نعرے بازی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے ہاتھ ملا لیا ہے۔ اب ان کا اتحاد ہے۔ جو اس ہاؤس میں بغیر بلائے مہمان تھے، ان کو شرم کی ضرورت تھی۔ آج جن لوگوں نے احتجاج کیا، ان میں سے کسی نے بھی بل کو پڑھا ہی نہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثات پر گورنر سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا۔ چیف سیکریٹری کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی کمیشن تشکیل دینے کا مشورہ دے دیا۔ ڈمپر، ٹرک اور واٹر ٹینکرز ڈرائیورز کی لاپرواہی، ڈرائیونگ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کہا، کمیشن ٹریفک حادثات کی وجوہات کی نشاندہی کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے تاکہ ملزمان کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جا سکے۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں بس ایک روز کا انتظار۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے آسٹریلین کرکٹ ٹیم اور اسٹاف لاہور پہنچ گیا۔ آسٹریلیا چیمپئنز ٹرافی میں اپنا پہلا میچ روایتی حریف انگلینڈ کے خلاف 22 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ ہونے کی امید۔